आस्थाने पर कि जो लोग जो मुरादें लेकर आते हैं अल्लाह ताला उनकी मुरादों को पूरा फरमा देता है। हर बंदे की अपनी अपनी इल्तजा अपनी ख्वाहिश होती है और दर दरवेश पे जो भी आता है, जो भी नेक आरज़ू लेकर आता है, अल्लाह ताला उसकी आरज़ू को पूरा फरमा देता है। आप दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ की करामतों को गिनती में ला तो नहीं सकते, लेकिन आइए, ये दर दरवेश है, यहाँ किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। जो भी दिल की दुआ होती है अल्लाह ताला दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ हुजूर सिपा सलार अकीदा खत्म नबुवत सबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की दुआ से पूरा फरमा देता है। यकीन जानिए कि जहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों आरजुएं, लाखों ख्वाहिशात लेकर आते हैं, उनमें से हमारे भाई हैं, ये गुजर खान की क्या नाम बताया था, ख़याम भाई, इनके अब हाथों में ये फूल जैसा बेटा उठाया हुआ है और लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों की दिल में मोहब्बत रखने से इंसान को क्या मिलता है। अल्लाह वालों से वो मोहब्बत रखता है कि जिसके दिल के अंदर, जिसके अंदर ईमान की दौलत होती है। जो बंदा ईमान से भरा होता है वो अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ के लिए आता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ख़याम भाई फरमाते हैं कि मैंने टेलीफोन पे सरकार जी से दम और दुआ करवाई, मैंने टेलीफोन के ऊपर दम और दुआ करवाई। उसका नतीजा क्या है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकार से दरख्वास्त की कि सरकार दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटे की नेमत अता फरमा दे। दोस्ताने ज़िवकार ये बात याद रखें, एक दुआ ये होती है कि इंसान दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे फलां चीज अता कर दे, ए अल्लाह मुझे फलां चीज अता कर दे, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह के अंदर कहते हैं कि मैंने सरकार से कहा सरकार दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। सरकार ने हाथ उठाए, अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल के बाद, अल्लाह ताला ने 10 साल के बाद मुझे बेटे की नेमत अता फरमाई है। और आज इस वक्त अस्ताना कलर सईदा में खड़े हैं इसलिए कि जिन दुआओं से, जिन इल्तिजाओं से अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बारगाह से बेटे की नेमत अता की है, मैं उसी रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक के कायनात इस दरवाजे पे जो भी आता है, ए अल्लाह जिसकी औलाद नहीं उसे औलाद अता फरमा और जिसकी औलाद है उसे नेक बना दे। दोस्ताने दिवकार देखें, लोग कहते ये बात ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इस तरह हो जाता है। दोस्ताने दिवकार बेटे इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं कि जो जिसकी जितनी मर्जी होती है उतना रब से लेकर देते हैं। आज देखें कि 10 साल के बाद औलाद अल्लाह देता है, बेटे बेटियां अल्लाह देता है। 10 साल के बाद दर दरवेश पे जब हाजिरी हुई, अल्लाह ताला ने 10 साल के बाद ये बेटा अता फरमाया है। दोस्ताने निवकार दर दरवेश पे जो नीयत सच्ची लेकर आता है, इरादा सच्चा लेकर आता है, अल्लाह ताला उसे खाली नहीं जाने देता। ये दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ पे अल्लाह का खास करम है, खास मेहरबानी है, इसलिए कि मर्द दरवेश ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुर्बान की है। ये दरवेश जब भी दुआ करता है, इस दरवेश की दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए ये उठे हुए हाथ रद्द नहीं होते, इसलिए नहीं होते, ये हाथ उठते हैं हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए, जबान बोलती है हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए। जब हाथ खत्म नबुव्वत के लिए उठे, जबान खत्म नबुव्वत के लिए करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। लोग ये कहते हैं कि हुजूर सिपा सलार अकीदा खत्म नबुव्वत सबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास जो भी जाता है अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरा फरमा देता है। तो दोस्तान दिवकार ये याद रखें, एक तरफ देखें तो औलाद मांगे, दूसरी तरफ देखें तो मरीजों को जब लोग यहाँ पे लाते हैं तो दोस्तान दिवकार आइए देखते हैं, एक के लिए हाथ उठते हैं अल्लाह ताला बेटा देता है और दूसरे के लिए हाथ उठते हैं तो अल्लाह ताला उसकी मर्ज को दूर फरमा देता है। और ये जो मेरा भाई है अरफान अली और वालिद का नाम अशरफ अंजम, और ये मोहल्ला अली टोन मुल्तान से मेरे पास ये आए हैं
اور اس وقت یہ استانہ علی اکبر سیدہ میں ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے تو بڑا کرم ہوتا ہے، لیکن یہ کروڑوں میں سے وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے آپ نے تاریخ میں ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جو پوری دنیا کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں مریض بیٹھا ہو. اب دیکھیں کہ انہوں نے یہ پھول پہ دم کروایا ہے اور ان کے منہ کے اندر سے یہ دیکھیں جو سرکار لائیو دم کرتے ہیں وہ کروایا آپ نے. اور یہ جو نکلی ہے نا، یہ پہلے جو ویڈیو بنی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ میں نے دم کرایا تھا. اچھا، آپ نے ریکارڈ کیا ہوا دم جو ویڈیو بنی ہوتی ہے؟ یہ نکلی تھی ناک سے. کہاں، کس کے ناک سے نکلی ہیں؟ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ یہ وائف ہے میری. آپ کے گھر والی ہیں؟ تو یہ آپ نے سرکار کے پاس آپ پہلی مرتبہ آ جائیں؟ نہیں، تیسری تیسری مرتبہ آئی. لیکن یہ جو کیلیں آپ کی گھر والی کی ناک سے نکلی ہیں، تو یہ آپ قریب تھے؟ کون تھا آپ کے پاس؟ ہم سب تھے گھر والے. آپ گھر والے سارے دیکھ رہے تھے اور سرکار جی کا ریکارڈ کیا ہوا جو دم تھا، جیسے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ریکارڈ کی ہوئی کوئی چیز سنتے ہیں، تو آپ نے ایسے سن رہے تھے؟ نہیں، ایسے میں نے ان کو ویسے جیسے کراتے ہیں ویسے سامنے رکھ کے نا. کیسے کرا در آپ نے؟ ویڈیو چلا کے نا اچھا، ان کے سامنے رکھ دیا، جیسے دم کا طریقہ کار ہے وہ سب کچھ کیا تھا. اچھا، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا؟ ہاں جی، انہوں نے خود رکھا. خود ہاتھ رکھا. تو آپ نے موبائل پہ وہ ویڈیو لگا کے سامنے رکھ دی. تو پھر کیسے یہ کیلیں ایک دم نکلی ہیں ساری یا علادہ علادہ؟ یہ پہلے نکلی ہیں. اچھا، یہ دم کرانے کے تھوڑی دیر بعد نا ان کے کچھ ہوا، پیٹ میں گڑبڑ سے ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، باتھ روم میں گئی ہیں. لیکن باتھ روم سے نکلتے پہ ہی ان کو الٹی آ گئی. اچھا، باتھ روم سے باہر آ رہے دروازے میں ہی تھی، یہ نکلی تھی ناک سے. یہ بھی ناک سے نکلی ہیں اور یہ والی بھی؟ یہ لائیو دم ہوا تھا جب پھر یہ دم کرایا نا، پھر پہلے خون کی الٹی آئی ہے، پھر یہ منہ سے نکلی. منہ سے. تو پھر آپ نے آج پھر کتنے دنوں کے بعد آپ یہاں پہ آئے؟ پچھلے ہفتے جو دم ہوا تھا نکلی ہے. یہ کلر سیدہ سے دم ہوا تھا؟ یہ بلاوڑا شریف. بلاوڑا شریف سے. زائرین، آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہر روز نئی سے نئی خبر بھی سنتے ہیں. دیکھیے بلاوڑا شریف کی یہ بہت بڑی کرامتیں تو بادشاہ کی گنی نہیں جاتی، لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں. اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو دم ہوا تھا یہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہوا تھا اور یہ ریکارڈ ہوا دم ہے. جیسے ہم لوگ کوئی بھی ریکارڈ کی ہوئی چیز سنتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں یا دم کو دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ریکارڈ ہوا دم ہم نے موبائل پہ لگا کر اس کے سامنے رکھا اور اس خاتون نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہم لوگ یہاں استانے پہ دم کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے ہم لوگ گھر کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے گھر والے ہیں، یہ ان کی بیوی ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو میرے ہاتھ کے اندر یہ کیلیں ہیں، یہ کم از یہ 6 سے 7 بھی نہیں بلکہ 8 کیلیں جو ہیں اس کے ناک کے ذریعے باہر نکلی ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ تاریخ انسان میں ایسا کون سی ہستی گزری ہے کہ جو کئی کلومیٹر بیٹھا ہو، 1000 کلومیٹر پہ ہو تو وہ نگاہ کرے اور لوگوں کی مرضی ختم ہو جائے. مجھے انسانوں میں ایسا کوئی انسان بتا دیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، جس کی یہ کرامت ہو کہ اس کا تصور کرے، اس کی گفتگو کو سنیں، اس کا ریکارڈ کیا ہوا دم کروائیں، اس کی دوا سے مستفید ہوئیں. آپ یہ یاد رکھ لیں، تاریخ اس سے پہلے بھی خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جیسی شخصیت کو تاریخ میں نہیں لکھ سکا اور اس کے بعد بھی نہیں لکھ سکے گا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں. اب یہ چیزیں کیسے نکلتی ہیں تو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ ہاتھ حضور کی تحفظ کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے اٹھتے ہیں اور یہ زبان حضور کی عزت کے لیے چلتی ہے. یہ زبان حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتی ہے، حضور کے عشق کے لیے یہ زبان بولتی ہے. جو زبان حضور کے تحفظ کے لیے، حضور کے ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرے، وہ زبان کہیں بھی ہو. خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اللہ کے فضل و کرم سے اسی زبان سے ایسے مریضوں کو دم کرتے ہیں. رب کائنات ان مریضوں کو گھر بیٹھے اولاد بھی دیتا ہے اور مرضوں کو بھی شفا دیتا ہے. دوستو آؤ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ نعرہ بلند کرو تاکہ تمہارے دعاؤں میں بھی طاقت، تمہاری نگاہ میں بھی، تمہاری زبان میں بھی طاقت آئے. خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا یہی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.